بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم میتھمیٹکس کلاس 8 کا پہلا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہلے لیکچر میں ہم چیپٹر 10 ڈیمونسٹریٹو جیومیٹری اسٹڈی کریں گے. یہ ڈیمونسٹریٹو جیومیٹری میتھمیٹکس میں ایسی اسٹیٹمنٹس جن کو ہم لاجیکل ریزننگ کے ذریعے پروو کرتے ہیں، اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو جیومیٹری میں پروو کرتے ہیں. اگر ہم اس کی مکمل ڈیفینیشن تھوڑی سی چیک کرنا چاہیں تو وہ میں آپ کو ابھی مکمل ڈیفینیشن بھی اس کی بتاؤں گا. تو آپ نے یہ چونکہ ذرا تھیوریٹیکل چیپٹر ہے، لاجیکل چیپٹر ہے، تو آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ یہ لیکچر سننے بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کی بک میں ڈیفینیشن دی گئی ہیں ان کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، کیونکہ بغیر ڈیفینیشن کو اسٹڈی کیے ہوئے آپ یہ جو ہم اس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تھیوری زیادہ ہے، تھیورمز ہیں، اور آپ کے لیے یہ نیا کنسیپٹ ہے کلاس 8 کے لیے. اس سے پہلے آپ نے پچھلی کلاسز میں تھیورمز وغیرہ اسٹڈی نہیں کیے، تو یہ باقی بک کی نسبت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کنسیپٹس ہیں جن کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو جیومیٹری جو ہے، ان ڈیمونسٹریٹو جیومیٹری statements are proved through logical reasoning. It is a branch of geometry in which geometric statements are proved through logical reasoning. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزننگ کی کئی طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ تھیورمز جو ہمارے پاس ہوں گے، میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہوں گی، ان کو پروو کریں گے. اصل میں ریزننگ بھی ایک سسٹمیٹک وے ہے ٹو پروو دی ریزلٹس، اور بیسیکلی ریزننگ کی دو ٹائپس ہیں. ایک ہے انڈکٹیو ریزننگ اور دوسری ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ میں ہم جو ریزلٹس ہیں وہ اسپیسیفک آبزرویشن ٹو جنرل ریزلٹ ہم پروو کرتے ہیں، اور ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ہم جنرل ریزلٹس ٹو اے اسپیسیفک کنکلوژن یہ ہم پروو کرتے ہیں. ان دونوں کو ہم تھوڑا سا ذرا ایک ایگزامپلز کے ساتھ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے. فار ایگزامپل، یہ جو آپ کی بک میں بھی ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ if your school starts at 8 a.m. daily and you left your home at 7:45 a.m. for school today, you arrived at school on time. So to arrive at school on time, you should leave your home 15 minutes before the school time daily. یہ جو ایگزامپل اگر آپ بک سامنے رکھیں گے تو یہ پیج 209 پہ یہ ایگزامپل دی گئی ہے. Inductive reasoning is commonly used in science. It is not always valid logically because it is not always accurate to assume a general principle to be correct. In above example, perhaps today there was less traffic, and if you leave the house at 7:45 a.m. on any other day, it might take longer and you might be late for school due to heavy traffic. تو یہ انہوں نے ایک انڈکٹیو ریزننگ کی ایگزامپل جو ہے یہ آپ کی بک میں دی گئی ہے کہ یہ اسپیسیفک آبزرویشن ٹو جنرل ریزلٹس
ہم کیسے پروو کرتے ہیں, کیسے ڈیڈکٹ کرتے ہیں, یہ کیسے انڈکٹ کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو ریزننگ میں تو آپ جنرل ریزلٹ ٹو اے اسپیسیفک کنکلوژن آپ جاتے ہیں. ہمارے پاس جنرل ریزلٹس ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں, اور ان سے پھر ہم کچھ اسپیسیفک ریزلٹ جو ہیں وہ ہم ڈرائیو کرتے ہیں. یہ آپ کی بک میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بھی ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ فار ایگزامپل if your school starts at 8 a.m. and you leave your home at 7:45 a.m. daily for school, you arrive at school on time. So to arrive at school on time today, you should leave your home 50 minutes before the school time. یہ ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ بھی یہ جو آپ کی بکس میں کچھ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں جن میں بیسک ایگزمپشنز ہیں, ایکزیمز ہیں, پاسچولیٹس ہیں, یہ آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں. میں جنرلی ذرا تھوڑا سا آپ کو مختصر طور پہ یہ ایکزیم پاسچولیٹس کے بارے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بیسک ایگزمپشنز آر اسٹیٹمنٹ وچ آر ریکارڈڈ ٹرو وداؤٹ اینی پروف. یہ جو بغیر پروف کے جو اسٹیٹمنٹس ہم پروو کرتے ہیں, ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایکزیمز اور یہ پاسچولیٹ. جو آل برانچز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ایکزیمز کہلاتے ہیں, اور جو پارٹیکولر برانچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں وہ پاسچولیٹس کہلاتے ہیں. تو یہ جو آپ کی بک میں ایگزامپلس, یہ جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں, یہ آپ نے اسٹڈی کر لینی ہے. اس میں پلے فیئر پاسچولیٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ ٹو انٹرسیکٹنگ لائنس کین ناٹ بی پیرلل ٹو دی سیم لائن. اسی طرح یہ آپ کی بک میں ایس ایس پاسچولیٹ بھی دیا گیا ہے. if in a given correspondence of two triangles the two sides and their included angle of one triangle are congruent to the corresponding sides and the angle of the other triangle, then their remaining corresponding angle are also congruent. یہ ایک تھیورم ہے, میں نے اس وجہ سے نہیں لکھا کہ یہ تھیورم 4 ہے, یہ ہم پروف کریں گے نیکسٹ, یہ ہم پروف کریں گے, یہ آپ کی بک میں یہ آگے آئے گا. فی الحال تو ہم یہ تھیورم دیکھتے ہیں کہ تھیورم کیا ہوتا ہے, اور پہلا تھیورم بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کی بکس میں جو ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ نے اسٹڈی کر لینی. نیکسٹ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیورم کو دیکھیں کہ تھیورم ہوتا کیا ہے. یہ تھیورم جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دی جیومیٹریکل statements which can be proved or supposed to be provable through logical reasons is called geometrical theorem or theorem. یہ جو لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہم ریزلٹس پروو کرتے ہیں یہ تھیورم کہلاتے ہیں. اور یہ تھیورم یہ اس چیپٹر 10 میں آپ کی بک میں یہ تقریباً کلاس 8 میں 9 تھیورم دیے گئے ہیں, تو ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھیورم کو پروو ہم کیسے کرتے ہیں, کہ اسٹیپس کیا ہیں, اسٹیپس ٹو پروو تھیورم کیا ہیں, اسٹیپس ٹو پروو تھیورم کیا ہیں, یہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. تو تھیورم کو پروو کرنے کے 6 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے تھیورم کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ اس میں یہ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیا کیا ہے اور آپ نے پروو کیا کرنا ہے. یہ سمجھیں ایک فارم ہوتی ہے ڈسکرپشن کی, اور ڈسکرپشن آف اے جیومیٹریکل تھیورم ان ورڈز should be written first. It is called the statement of theorem. اس میں ایکچولی وہ جو بات میں نے آپ سے پہلے کی ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہ دیا ہوتا ہے کہ گیون کیا ہے اور آپ نے پروف کیا کرنا ہے, کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. تو ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ تھیورم کہلاتی ہے. تو اسٹیٹمنٹ کو ہم
جو یہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے پھر ہم فگر ڈرا کرتے ہیں، اس کی ہم فگر ڈرا کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین تاکہ تمام جو میتھمیٹیکل کنسیپٹس ہیں وہ اس میں نمایاں نظر آ جائیں. یہ آفٹر رائٹنگ اسٹیٹمنٹ figures should be drawn to explain or to understand the given information and the result to be proved. تو سب سے پہلے ہم نے یہ فگر ڈرا کرنی ہے، فگر دیکھ کر ہی سب سے پہلے اس میں تمام انفارمیشنس کو ہم نے ان پٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا گیون ہے، کیا ہم پروو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ میں ہم اس کو تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں گیون کیا ہے. وہ جو گیون انفارمیشن ہوتی ہے ان کو ہم میتھمیٹیکلی ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں گیون ہے. اور نیکسٹ سٹیپ میں ہم یہ لکھتے ہیں سٹیپ 4 میں کہ ریکوائرڈ ٹو پروو کیا ہے، کہ ہمیں جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس میں گیون کیا ہے اور ہم نے پروو کیا کرنا ہے. اور یہ فورتھ سٹیپ میں ہم ففتھ سٹیپ میں ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، کنسٹرکشن لکھتے ہیں کہ یہ اگر کچھ اس فگر میں چینج کرنی ہو، چینج اس لحاظ سے کہ کوئی مزید اپنے رزلٹ کو پروو کرنے کے لیے ہم فردر اسے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے سپوز ہم نے کوئی پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہے یا کوئی چیز ہم نے ایکسٹینڈ کرنی ہے، تو وہ ہم پھر اس کو فگر میں ظاہر کر دیتے ہیں اور یہ کنسٹرکشن میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کنسٹرکشن کی ہے اپنے رزلٹ کو، جو ریکوائرڈ رزلٹ ہے اس کو پروو کرنے کے لیے. After given information, it is necessary to write the result symbolically, which is to be proved so that our attention does not divert from the main objective at any stage. تو یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نے پھر یہ کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں یہ نیسیسری ایڈیشن ہوتی ہے ان فگر وچ کین بی ڈن ٹو پروو دی تھیورم ایزیلی. یہ جو ہم ایڈیشن کرتے ہیں، کچھ ایکسٹینشن کرتے ہیں فگر کی اور کچھ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، یہ کنسٹرکشن کہلاتی ہے. اور یہ ففتھ سٹیپ میں ہم یہ والا کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لاسٹ اسٹیپ پروف، کہ ہم نے اس تھیورم کو یہ ہم نے پروف کیسے کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اس سٹیپ کو ہم ایک طرف ہم اپنے لاجک لکھتے ہیں، دوسری طرف ہم اس کے دلائل دیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ کیا چیز تھی، اس کو پھر ہم نے کیسے ہم نے ڈیڈکٹ کیا یا انڈکٹ کیا اور ہم اس کو کیسے پروو کرتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے. It consists of statements and facts along with their reasons through which we obtain the required result. تو یہ 6 سٹیپس ہیں تھیورم کے. ان 6 سٹیپس کے ذریعے ہم جو ہے تھیورم کو پروو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کراللی ہوتی ہے کہ جو سم ریزلٹ which can be deduced directly from the theorem. چند ایک ریزلٹ ہوتے ہیں جو تھیورم سے ڈائریکٹلی وہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کراللی کہلاتی ہے. تو بہرحال یہ 6 سٹیپس ہیں تھیورم کے جن کو ہم یہ تھیورم پروو کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتے ہیں، اور انہی 6 سٹیپس کو یوز کر کے ہم یہ سارے تھیورم پروو کریں گے. تھیورم پروو کرنے سے پہلے یہ والے 6 سٹیپس انڈرسٹینڈ کرنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ انہی 6 سٹیپس کو ہم یوز کریں گے. نیکسٹ ایک کنورس آف تھیورم ہوتا ہے کہ if given and to prove of the theorem or interchange، تو جو نیو اسٹیٹمنٹ بنتی ہے وہ جو ہے وہ کنورس آف تھیورم کہلاتی ہے. اس کو اگر ہم ڈیفینیشن کے طور پہ بھی دیکھیں تو یہ if given and to prove of the theorem or interchange the new statement is called converse of the theorem. تو یہ نیو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کنورس آف دی تھیورم کہلاتی ہے. تو یہ چند چیزیں
تھیورمز کو پروو کرنے کے لیے بہت ضروری تھیں آپ کو بتانی، اور یہ ڈیمونسٹریٹو جیومیٹری ہے، یہ تھیوریٹیکل کنسیپٹس ہیں، اس چیپٹر میں لاجک کے ذریعے ہم نے پروو کیا گیا ہے یہ تمام تھیورمز کو. یہ آپ کے دوسرے جو میتھمیٹکس میں پہلے آپ پڑھتے آئے ہیں کویسچن الجبرا میں یا دوسرے کویسچنس، یہ اس سے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں، تھیوری زیادہ ہے. اس کو آپ نے پہلے چیپٹر 10 جو ہے آپ کی بک میں دیا گیا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اسٹڈی کر لینی ہے ڈیفینیشنز، اور اس کے بعد آپ نے یہ تھیورم سٹارٹ کرنے ہیں. تو نیکسٹ ہم اب یہ ہے کہ پہلا تھیورم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی بک میں پیج 212 پہ دیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان 6 سٹیپس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ تھیورم کیسے پروو کرتے ہیں، کیونکہ یہی 6 سٹیپس یوز ہوں گے تو پھر ہم تھیورم کو پروو کر پائیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ گیون ہوتی ہے کہ یہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ آئے گی پیپر میں بھی، اور اسی کو آپ نے پھر اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھ کے آپ نے اس تھیورم کو یہ پروو کرنا ہوگا. یہ پہلا تھیورم ہے، تھیورم 10.21. اس کی اسٹیٹمنٹ ہے: if a straight line stands on an other straight line, the sum of measures of the angle so formed is equal to two right angles یا 180 ڈگری. آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ اینگل جو ہے، ایک رائٹ اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے. تو ٹو رائٹ اینگل اگر ہم ان کو دیکھیں تو ٹو رائٹ اینگل 90 + 90 تو یہ 180 ڈگری کے برابر ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے اسٹیٹمنٹ گیون ہے، یہ ہم نے پروو کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم اسی جو ہمارا کرائٹیریا ہے کہ وہ انہی 6 سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہے، تو ہم سب سے پہلے فگر ڈرا کریں گے. اس کی فگر ڈرا کر کے اس کے بعد اس تھیورم کو ہم پروو کریں گے. تو فگر میں یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے، ہم نے ایک اے بی اسٹریٹ لائن جو ہے وہ ہم نے ڈرا کر لی، اور ایک اور اسٹریٹ لائن جو ہے وہ پھر اس پہ سی ڈی ہم نے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہم نے ڈرا کر لی. تو یہ جو ہمارے پاس دو اسٹریٹ لائن ہم نے یہ ڈرا کی ہیں، ایک اسٹریٹ لائنز دوسری اسٹریٹ لائنز پہ اگر سٹینڈ کر رہی ہے، تو اب ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ سم آف دی میجرز آف دی اینگلز سو فارم از ایکول ٹو 180 ڈگری. تو ہمیں یہ ہم نے فگر ڈرا کر لی. فگر میں پھر ہم نے یہ ہمارے پاس ایک اینگل بن رہا ہے اے سی ڈی، اور ایک اینگل بن رہا ہے اے سی ای. اے سی ای بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ جو ای ہمارے پاس یہ ڈیش لائن جو ہمارے پاس ہے، تو اس تھیورم کو ہم پروو کرنے کے لیے ہمارے پاس ظاہری بات ہے، ہمارے پاس جو ہمارے پاس گیون ہے وہ ہے اے بی اسٹریٹ لائن، اور ہم نے اس طریقے سے ڈرا کی ہے کہ سی ڈی جو اسٹریٹ لائن ہے وہ اے بی کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے، یہ ایٹ پوائنٹ سی پہ. یہ دیکھیں نا، یہ جو سی ڈی اسٹریٹ لائن ہے یہ اے بی کو پوائنٹ سی پہ ٹچ کر رہی ہے. اب ہم نے پروو کیا کرنا ہے؟ ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ اینگل اے سی ڈی پلس اینگل ڈی سی بی یہ ٹوٹل اینگل بن رہا ہے یہ 180 ڈگری کا ہے، یہ 180 ڈگری کا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک سی پرپینڈیکولر ڈرا کر لی ہے اے بی لائن پہ. اے بی لائن پہ ہم نے کنسٹرکشن کی ہے
پہلے سٹیپ میں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ تھی، پھر ہم نے فگر ڈرا کی، فگر ڈرا کرنے کے پاس ہمیں گیون ہمارے پاس جو تھا کہ اے بی اسٹیٹ لائن اور سی ڈی اسٹیٹ لائن اس کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے. ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ یہ جو اینگل ہیں، اینگل اے سی ڈی پلس اینگل ڈی سی بی، یہ 180 ڈگری کے برابر ہیں. ہم نے کنسٹرکشن یہ کی کہ سی ای پرپینڈیکولر ڈرا کر لیا لائن اے بی پہ، اور اب ہم نے اس کو یہ پروو کرنا ہے، اس رزلٹ کو ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ واقعی ٹو رائٹ اینگلس بنتے ہیں اگر ایک اسٹیٹ لائن دوسری اسٹیٹ لائن پہ سٹینڈ کرے. تو ریکوائر ٹو پروو گیون کنسٹرکشن یہ ہم نے کر لی ہے. اب ہم پروو کرنے جا رہے ہیں اس تھیورم کو. تو ہمارے پاس جو اینگل اے سی ڈی ہمیں گیون ہے، یہ ایکچولی آپ دیکھیں تو یہ کس کے ایکول ہے؟ یہ اینگل اگر اے سی ای میں سے ہم مائنس کریں اینگل ڈی سی ای، تو پھر یہ ہمارے پاس اینگل اے سی ڈی کے ایکول آتا ہے. اسی طریقے سے اینگل ڈی سی بی یہ کس کے ایکول ہے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ اگر اینگل ڈی سی ای فگر کو اگر آپ دیکھیں کہ اینگل ڈی سی ای اور ای سی بی کو ایڈ کریں تو پھر ہمارے پاس یہ اینگل ڈی سی بی بنتا ہے. تو اس کو ہم پہلے والے کو اینگل اے سی ڈی والی ایکویشنز کو ہم 1 کہہ لیتے ہیں اور ڈی سی بی والی ایکویشن کو ہم 2 کہہ لیتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینگل اے سی ڈی اور اینگل ڈی سی بی یہ ایکول ہیں اینگل اے سی ای مائنس اینگل ڈی سی ای. تو اس کو اگر ہم ڈی سی ای پلس میجرمنٹ اینگل ڈی سی ای پلس میجرمنٹ اینگل ای سی بی، ہم نے 1 اور 2 کو ایڈ کر دیے تو یہ ایکول آئے اینگل اے سی ای پلس اینگل ای سی بی کے. تو یہ اینگل اے سی ای بھی 90 ڈگری کا ہے اور اینگل ای سی بی بھی 90 ڈگری کا ہے. یہ دونوں اینگل 90 ڈگری کے ہیں. تو 90 پلس 90 یہ ہم نے کنسٹرکشن میں یہ ہم نے شو کیا ہوا ہے. 90 پلس 90 یہ 180 ڈگری. تو 180 ڈگری یہ 2 رائٹ اینگلس کے ایکول آتا ہے. تو یہی ہم نے پروو کرنا تھا. تو یہ ہم نے پروو کر دی. تو یہ تھیورم 1 ہم نے پروو کر دی ہے. اب نیکسٹ ہم تھیورم 2 پروو کرنے جا رہے ہیں. تھیورم 2 کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ if sum of measures of two adjacent angles is equal to two right angles, the external arms of the angles are in straight line. یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے تھیورم 10.22 جو آپ کی بک میں پیج 213 پر دیا گیا ہے، اور اس کو ہم نے پروو کرنا ہے. اس کی بھی ہم نے ویسے ہی ہم نے سب سے پہلے فگر ڈرا کر لی. فگر ڈرا کرنے کے بعد یہ ہم نے اے بھی ہمارے پاس ایک اسٹیٹ لائن ہے اور اس میں ہمیں گیون ہے کہ یہ ہم نے کچھ کنسٹرکشن کی ہے کہ سی اے یہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ یہ جو سی اے اور سی بی جو ہے یہ سپوز اسٹیٹ لائن نہیں ہے. تو ہم نے اسے بی سی تک پروڈیوس کر دی ہے. بی سی کو پروڈیوس کیا ہے پوائنٹ ای تک. یہ ہم نے کنسٹرکشن کی ہے. اصل میں ہمیں گیون جو ہے وہ ہے کہ میجرمنٹ اینگل اے سی ڈی پلس میجرمنٹ اینگل ڈی سی بی یہ 2 رائٹ اینگلس کے ایکول ہیں. یہ 2 رائٹ اینگل کے ایکول ہیں. یہ ہمیں گیون ہے. ہم نے فگر ڈرا کی ہے تو یہ ہمیں گیون ہے کہ یہ میجرمنٹ اینگل اے سی ڈی پلس میجرمنٹ اینگل ڈی سی بی یہ 2 رائٹ اینگل یعنی 180 ڈگری کے برابر ہے. اور ہم نے پروو کرنا ہے کہ سی اے اور سی بی جو ہے وہ ان اسٹیٹ لائن ہے. ہم نے کنسٹرکشن اس طریقے سے کی ہے کہ
کنٹریری ہم نے سپوز کیا کہ ہم سپوز سی اے اینڈ سی بی آر ناٹ ان اے اسٹریٹ لائن. دین ہم نے پروڈیوس کیا بی سی کو ای تک. تو اب اس کے پروف کے لیے ہمارے پاس بی سی ای بھی اسٹریٹ لائن بن گئی, کیونکہ ہم نے کنسٹرکٹ اس طریقے سے کی ہے جس میں سی ڈی اسٹینڈز آن لائن بی سی ای. سی ڈی جو ہے وہ بی سی ای پہ اسٹینڈ کر لے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس اینگل ہیں, میجرمنٹ اینگل ای سی ڈی اور میجرمنٹ اینگل ڈی سی بی, یہ ٹو رائٹ اینگلس کے برابر ہیں. لیکن میجرمنٹ اینگل اے سی ڈی پلس میجرمنٹ اینگل ڈی سی بی, یہ بھی ٹو رائٹ اینگلس کے برابر ہے, کیونکہ یہ ہمیں گیون ہے. اس کے میننگ یہ ہوئے کہ یہ دونوں جو 1 اور 2 ہیں یہ آپس میں ایکول ہیں. تو جب ہم نے ان کو فرام 1 اینڈ 2 ہم نے چیک کیا تو ہمیں یہ ہمارے پاس آیا میجرمنٹ اینگل ای سی ڈی پلس میجرمنٹ اینگل ڈی سی بی از ایکول ٹو میجرمنٹ اینگل اے سی ڈی پلس میجرمنٹ اینگل ڈی سی بی. تو یہاں سے ہمارے پاس میجرمنٹ اینگل ڈی سی بی کو ہم نے کینسل کیا رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے, تو ہمارے پاس آ گیا میجرمنٹ اینگل ای سی ڈی از ایکول ٹو میجرمنٹ اینگل اے سی ڈی. یہ دراصل ہم نے بائی کینسلیشن پراپرٹی آف ایکویلٹی سے کی ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا اٹ از اونلی پاسبل, یہ صرف اسی وقت پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب سی اے اور سی ای ڈی جب سی اے اور سی ای کنسائڈ کریں, ادروائز یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ سی اے اینڈ سی بی جو ہیں دے آر ان اسٹریٹ لائن. تو یہ ہم نے رزلٹ پروو کرنا تھے, یہ ہم نے رزلٹ پروو کرنا تھا کہ سی اے اور سی بی جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میں, تو وہ ہم نے پروو کر دیے. یہ چونکہ ہم نے پروو کرنا تھا کہ سم آف دی میجرز آف ٹو ایڈجسٹنٹ اینگل از ایکول ٹو ٹو رائٹ اینگلز, دی ایکسٹرنل آرمز آف دی اینگل آر ان اسٹریٹ لائن, جو کہ ہمارے پاس پروو ہو گیا. تو یہ دو تھیورم ہمارے پاس پروو ہو گئے ہیں. تو تھیورم تھرڈ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہو گیا.